أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی کی اچھائیاں و خوبیاں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اور ساری کائنات کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، جو 7ویں آسمان پر عرش پر مستوی ہے، جو عرش پر مستوی ہو کر تنہا پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ کائنات کے بنانے میں، دنیا کا نظام چلانے میں اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ اس نے ہم کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم عبادت خالص اسی کی کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں، اور اس نے ہمیں اس مقصد سے آگاہ کرنے کے لیے، اس مقصد سے واقف کرانے کے لیے ہم پر فضل و کرم کرتے ہوئے بہت سے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور ان کے ذریعے اپنی تعلیمات کو ہم تک پہنچایا۔ ان کو اپنا کر، ان پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب و سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام نبیوں اور رسولوں پر انگیت اور بے انتہا درود و سلام نازل فرمائے، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنا پسندیدہ دین، جو کہ ایک کامل اور مکمل دین ہے، ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نور کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا اور اسی طرح سے ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آج کی شادیاں اور اسلام سے متعلق کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں کتاب و سنت کو اپنانے اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جب تک زندہ رکھے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ حاضرین جمعہ، ہم جس دین کو، جس مذہب کو مانتے ہیں، یقیناً وہ دین اسلام ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ دین اللہ تعالیٰ کے پاس اسلام، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا، اور اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے۔ اس میں زندگی کے تمام گوشوں، زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے، ہر طرح کی رہنمائی ہمیں کی گئی ہے، ہمارے پیدا ہونے سے لے کر، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر پیدا ہونے کے بعد، پھر مرنے کے بعد کے تمام احوال اس اسلام میں بیان کیے گئے۔ اسلام میں عبادات، معاملات، اخلاقیات، لین دین، ہر معاملے میں رہنمائی کی گئی۔ کوئی گوشہ، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلام میں ہماری رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ لہذا اسلام کو ہم ایک کامل دین مانیں
اور زندگی کے ہر معاملے میں ہم اسلامی تعلیمات پر فخر کے ساتھ عمل کریں اور اسلامی تعلیمات سے ہم اعراض نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر ہم معزز بننا چاہتے ہیں اور دنیا میں عزت اور غلبہ اور سربلندی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو دل سے اپنائیں اور اسلامی تعلیمات پر فخر کے ساتھ عمل کریں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہم کوئی عار اور عیب محسوس نہ کریں۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا صحابہ کرام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، صحابہ کرام کے عمل پر عمل کرنا۔ تو لہذا انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے، انبیاء کرام کے طریقے پر عمل کرنے، صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرنے سے ہمیں کسی بھی طرح کا ڈر اور خوف محسوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم بغیر کسی ڈر اور خوف کے، بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ محترم حضرات، اسلام نے زندگی کے ہر گوشوں میں ہماری رہنمائی کی۔ زندگی کے معاملات میں سے ایک معاملہ نکاح کا معاملہ، اور یہ نکاح کا جو معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں قرآن کریم میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہماری رہنمائی کی۔ نکاح کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے اور نکاح کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو نکاح کا حکم دیتے ہوئے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، 2 یا 3 یا 4 عورتوں سے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم ان کا نکاح کر دو جو نکاح کے قابل ہیں، جو تم میں غیر شادی شدہ ہے، چاہے وہ عورتوں میں سے ہو یا مردوں میں سے ہو، ان کا نکاح کر دیا جائے جو نکاح کے لائق ہو، نکاح کے قابل ہو۔ یقیناً نکاح کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور جس طرح ہم دیگر جو عبادات ہمارے اوپر فرض ہیں ان کو ادا کرنے سے ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے، نکاح کرنے پر بھی ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وفی بضع احدکم صدقہ، تمہاری شرمگاہوں میں بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے تعجب کا اظہار کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایک شخص اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے تو کیا اس پر بھی اسے اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں، کہ اگر کوئی شخص اپنی خواہش کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نکاح کیے بغیر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نکاح کیے بغیر ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو کیا اس پر گناہ نہیں؟ یقیناً گناہ ہے اور اس پر سزا بھی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز سے بچتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نکاح کرے اور نکاح کے ذریعے اپنی خواہش کی تکمیل کرے، تو کیا اس پر اسے اجر و ثواب نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو بالغ ہو چکے ہیں اور وہ جسمانی اعتبار سے صحت مند ہے، جسمانی اعتبار سے کوئی کمزوری ان میں نہیں ہے اور وہ کما سکتے ہیں، کما کر اپنی بیوی بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر سکتے ہیں، رہنے کا انتظام کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو چاہیے کہ وہ نکاح کر لیں۔ کیوں؟ نکاح کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اغض للبصر، نکاح کرنے کی بنیاد پر آدمی کی نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، وہ بد نگاہی سے بچ سکتا ہے، غیر محرم عورتوں کو بری نگاہ سے وہ نہیں دیکھے گا،
بلکہ وہ نکاح کی بنیاد پر جب اپنی بیوی سے اپنی خواہش کی تکمیل کرے گا تو اس کی خواہشات میں کمی ہوگی، اور جب اپنی خواہشات میں وہ کمی محسوس کرے گا تو یقیناً وہ بری نکاح سے بچے گا۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ وہ بری نکاح سے بچے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی۔ نکاح کرنے سے وہ بدکاری سے بچ سکتا ہے، زناکاری سے بچ سکتا ہے، حرام کام سے بچ سکتا ہے، کیونکہ وہ جائز طریقے سے اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور جائز طریقے سے اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، کہ جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز اور دو رانوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو زبان کی حفاظت پر جنت کی ضمانت ہے، شرمگاہ کی حفاظت پر بھی جنت کی ضمانت ہے۔ محترم حضرات، نکاح کرنا جسے ہم شادی کرنا کہتے ہیں، یقیناً یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنت، کہ نکاح کرنا، شادی کرنا یہ میری سنت ہے۔ فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، اور جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ نکاح، شادی ایک گھریلو تقریب کا نام، شادی ایک گھریلو تقریب کا نام۔ نکاح کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعلیمات کو اپنایا، جن تعلیمات کو اپنانے کا حکم دیا، ہم ان تعلیمات کی روشنی میں نکاح کریں۔ نکاح کے لیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے سلسلے میں معیار مال و دولت کو، جاہ اور منصب کو، حسب و نسب کو نہ بنایا جائے، بلکہ معیار دینداری کو، حسن اخلاق کو بنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے سلسلے میں بھی معیار دینداری کو بنانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خاطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم، کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا نوجوان جس کے اخلاق جس کی دینداری کو تم پسند کرتے ہو، وہ تمہارے گھر میں تمہاری لڑکی، تمہاری بہن یا تمہاری کسی جو ایسی لڑکی کے لیے، ایسی عورت کے لیے جو تمہاری ذمہ داری میں ہو، تمہاری کفالت میں ہو، اس کے سلسلے میں رشتہ بھیجے تو تم اس کا نکاح اس سے کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، دیندار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، شریعت کا پابند ہے، اس کے باوجود تم اس سے نکاح نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ کہ وہ زیادہ کمانے والا نہیں ہے، اس کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے، اس کے پاس ذاتی گاڑی نہیں ہے، اس کی آمدنی بہت کم ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر تم اس کی دینداری کو ٹھکراتے ہو اور اس سے نکاح نہیں کرتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، تو اس کی بنیاد پر زمین میں ایک فتنہ اور ایک بڑا فساد ہوگا۔ تو لہذا ہم لڑکے کے سلسلے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ لڑکے کی دینداری کا لحاظ کر کے اپنی لڑکیوں کا نکاح کریں، اور لڑکی کے سلسلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، کہ دنیا تمام کی تمام پونجی ہے، برتنے کی چیز ہے، اس میں بہترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے مال کی بنیاد پر، اس کے حسب کی بنیاد پر، اور اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، اور اس کی دینداری کی بنیاد پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اس کی دینداری کو ترجیح دو، اس کے مال، اس کے حسب اور اس کی خوبصورتی کو نہ دیکھو، بلکہ اس کی دینداری کو تم ترجیح دو، کیونکہ اگر تم ایک نیک اور صالح دیندار لڑکی سے نکاح کرو گے تو ہر وقت تمہارا ساتھ دے گی، مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دے گی، اور ہر حالات میں وہ تمہارے مطابق چلے گی۔
بچوں کی صحیح تربیت کرے گی، وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرے گی، اور تمہاری غیر موجودگی میں وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی۔ لہذا دینداری کو معیار بنا کر نکاح کیا جائے، اور نکاح کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کی رضامندی ہو، بغیر رضامندی کے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ لڑکے اور لڑکی کی رضامندی ہو، پھر رضامندی کے بعد لڑکی کی جانب سے ولی ہو اور دو انصاف پسند گواہ ہو، مہر مقرر ہو، ایجاب اور قبول ہو، یعنی کہ لڑکی کا ولی یہ کہے کہ میں اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، جو بھی اس کی کفالت میں ہے اس کے بارے میں کہے کہ میں اسے آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں، لڑکے سے کہے کہ میں تمہیں تمہارے نکاح میں اس لڑکی کو دے رہا ہوں، کیا تم نے اس کو قبول کیا؟ تو لڑکا کہے کہ میں نے قبول کیا، تو بس اتنا ہی معاملہ ہے نکاح کا۔ اور یہ گھریلو تقریب ہے، اس کے لیے شادی سے پہلے سے ہی، نکاح سے پہلے ہی سے مختلف طرح کی رسمیں انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے صحابہ کرام نے نکاح کیے، لیکن نکاح کے سے پہلے آج جو مختلف طرح کی رسومات انجام دی جاتی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ آج دیکھیے نکاح سے پہلے مہندی کی رسم ادا کی جاتی ہے، سانچک کی رسم ادا کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے منجے کی رسم ادا کی جاتی ہے، اور منگنی کے موقع پر دھوم دھام سے دعوت کی جاتی ہے، اور اس میں ناچ گانے کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام کام اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے۔ نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے نکاح کا پیغام بھیجنا، لڑکی کے رشتہ دار، اس کے جو ولی ہیں ان کے پاس یہ پیغام بھیجنا کہ آپ کی لڑکی کو میرے نکاح میں لیا جائے، پھر اگر وہ رضامند ہو تو بات کو طے کر دینا، رشتے کو پکا کر دینا، یہ منگنی کہلاتا ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک بڑی سی دعوت کرنا اور اس میں بہت سے لوگوں کو جمع کرنا، فنکشن ہالوں میں دعوت کرنا، یہ سنت کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے۔ تو آج ہمیں نکاح کے معاملے میں بہت سے خرافات انجام دی جاتی ہیں، نکاح سے پہلے بھی، نکاح کے دن بھی، اور نکاح کے بعد بھی بہت سے غیر شرعی کام ہم انجام دیتے ہیں۔ تو نکاح سے پہلے تو یہ جو رسومات ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ مہندی کی رسم، سانچک کی رسم، منجے کی رسم وغیرہ، یہ سب غیر شرعی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کے خلاف ہے۔ پھر نکاح کے دن بھی، شادی کے دن بھی بہت سے غیر شرعی کام انجام دیے جاتے ہیں۔ مطلب حضرات جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ نکاح کرنا یہ سنت ہے، اور جن کو اپنے نفس پر ڈر ہے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہوں گے، حرام میں مبتلا ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے حق میں نکاح کرنا واجب ہوتا ہے۔ لیکن جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں اور فتنے کا ڈر نہیں ہے، ان کے حق میں نکاح کرنا مستحب ہے اور سنت ہے۔ تو اس سنت کو ادا کرنے کے سلسلے میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح ہم نماز کے سلسلے میں سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے نکاح کے سلسلے میں بھی سنت کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ نکاح شادی ایک خوشی کا موقع ہے، یقیناً اس موقع پر خوش ہونا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن خوشی کے نام پر ہم غیر شرعی کام انجام دیں جیسا کہ آج کل کیا جاتا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو شادی کے معاملے میں بھی ہم خوشی کا اظہار کریں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں رہ کر ہم خوشی کا اظہار کریں گے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، حفصہ رضی اللہ عنہا، صفیہ رضی اللہ عنہا، دیگر ازواج مطہرات سے جو نکاح کیا، اس نکاح کے موقع پر آج جس طرح ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیا اس طرح کی خوشی کا اظہار کیا؟ آج ہم خوشی کا اظہار کرنے کے لیے بڑے سے بڑے فنکشن ہال بک کر لیتے ہیں، مہینہ پہلے سے، ایک سال پہلے سے، کئی دن پہلے سے فنکشن ہال بک کر لیتے ہیں، اور اس کو مختلف طرح سے ہم مزین کرتے ہیں، اور پھولوں سے اور مختلف طرح کی برقی زمزموں سے ہم اسے مزین اور آراستہ کرتے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے لیے اس طرح کے کام کیے؟ یقیناً ہمارے پاس جواب یہی ہے کہ نہیں۔ تو پھر ہم کیوں کریں؟
اس طرح کے کام کیوں کر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، لیکن عمل کرتے ہیں سنت کے خلاف. لہذا ہم یہاں پر اپنی اصلاح کریں. بڑے بڑے فنکشن ہالوں میں دعوت کرنے کی ضرورت نہیں، نہ شادی کے لیے بڑے بڑے فنکشن ہالوں کی ضرورت ہے، نہ ہی ولیمے کے لیے. شادی کو سادگی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سفر میں بھی نکاح کیا. صفیہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا سفر میں ہوا، اور صحابہ کرام کے پاس جو کچھ تھا آپ نے کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے لاؤ، تمام چیزوں کو جمع کر کے حلوہ بنایا گیا، اسی سے آپ نے اپنا ولیمہ کر دیا. تو اس طرح سے آپ نے سادگی کے ساتھ نکاح کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر کچھ زردی دیکھی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم ولیمہ کرو، اگرچہ کہ ایک بکری کے ساتھ کیوں نہ ہو، ایک بکری سے ہی کیوں نہ ہو. تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. آپ کی موجودگی میں صحابہ رسول نے نکاح کیا، لیکن اللہ کے رسول کو اس کی خبر نہیں. لیکن آج ہم نکاح کا جو پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اس کے لیے مہنگے سے مہنگے روکے چھپاتے ہیں. دعوت دینے کے لیے مہنگے سے مہنگے قیمتی سے قیمتی روکے چھپاتے ہیں اور لوگوں تک جو ہے روکوں کے ذریعے سے دعوت نامہ بھیجتے ہیں. یہ غیر شرعی کام ہے، سنت کے خلاف ہے، اسراف ہے. اس سے ہم تمام کو بچنا چاہیے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جابر رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جابر رضی اللہ عنہ کو جب انہوں نے شادی کی، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے شادی کی تو آپ نے پوچھا تزوجت جابر، کیا جابر تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام شادی کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس کی خبر نہیں دیتے تھے. ایک گھریلو تقریب ہوا کرتی تھی. تو لہذا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے شادی کے معاملے کو آسان بنایا، آج ہم بھی اس کو آسان بنانے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرها قول، کہ برکت کے اعتبار سے سب سے بڑا عظیم نکاح ہوا ہے جس میں سادگی اختیار کی جائے، جس میں کم سے کم خرچہ. تو کم سے کم خرچہ کب ہوگا؟ جب ہم شادی کے معاملے کو گھر کے حد تک رکھیں گے، ولیمے کے معاملے کو اپنے خاندان کے حد تک رکھیں گے، نہ کہ ہم پورے محلے کے لوگوں کو جمع کریں، پورے جتنے بھی جان پہچان کے لوگ ہیں تمام کو جمع کریں. اس کی ضرورت نہیں. چند لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے جو آپ کے جاننے اور پہچاننے والے ہیں کہ آپ نے فلاں لڑکی سے نکاح کر لیا، کافی ہے. نکاح کا اعلان ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ پوری دنیا کو آپ بتائیں کہ آپ نے نکاح کیا، بلکہ آپ کے جان پہچان کے لوگ ان تک آپ نکاح کا پیغام پہنچا دیں، کافی ہے. لہذا ہم اس کا خیال کریں. تو نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر ہو یا ولیمے کے موقع پر ہو، بڑے بڑے فنکشن ہالوں کو بک کرنا، وہاں پر بڑے بڑے اسٹیج سجانا، اور اسی طرح سے مختلف طرح سے قیمتی سے قیمتی کھانوں کا انتظام کرنا، طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کرنا، اور شادی کے موقع پر ناچ گانے، قوالیاں، ویڈیوگرافی، تصویر کشی، یہ سب کے سب کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیے، صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیے، اور ہم خوشی کے نام پر یہ تمام کام کر رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ اگر روکا جائے، منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ یادگار. شادی کے موقع پر جو تصویر کشی کی جاتی ہے، جو ویڈیوگرافی کی جاتی ہے، اگر اس سے روکا جائے، منع کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یادگار. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یادگار کے نام پر اس طرح کا عمل کیا، صحابہ کرام نے کیا، ہمارے آبا و اجداد نے جو آج سے کئی سال پہلے گزر چکے، جن کے زمانے میں اس طرح سے ویڈیوگرافی، تصویر کشی کا جو سلسلہ جاری نہیں تھا، کیا انہوں نے یادگار کے نام پر یہ کام نہیں کیے؟ انہوں نے نہیں کیا، اور ان کی شادیاں ہوئی اور انہی کی نسل سے ہم ہیں. تو کیا ہماری شادیاں ان کے بغیر نہیں ہو سکتی؟ یقیناً ہو سکتی. آج بھی بہت سے لوگ کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے، ان چیزوں سے بچتے ہوئے سادگی کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہم بھی سادگی کو اختیار کریں اور جو کتاب و سنت کے خلاف عمل کرنے سے بچیں. خوشی میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو فراموش نہ کریں. اور اسی طرح سے نکاح کے بعد بھی بہت سے غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں. ولیمے کے بعد جب دلہن دلہے کے گھر پہنچتی ہے تو دوسرے دن ایک دوسرے پر جو ہے پانی ڈالنا، رنگ ڈالنا، اور اسی طرح سے پردے کا لحاظ کیے بغیر، محرم غیر محرم کا لحاظ کیے بغیر ایک دوسرے کو جو ہے پانی ڈالنا، رنگ ڈالنا، مختلف طرح کے کام ہوتے ہیں. تمام کرتے ہیں. ان تمام کاموں سے ہم تمام کو بچنا ہے. اور یہ نکاح کا معاملہ جو ہے ایک لڑکے اور لڑکی کا ہے.
لیکن اس کے نام پر ہم کتنی تیاری کرتے ہیں. ہم نکاح کے لیے جب شادی کی دعوت پہ جاتے ہیں, ولیمے کی دعوت پہ جاتے ہیں تو کتنی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں. وہی ہم جمعہ کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو کتنی تیاری, فرض ادا کرنے کے لیے ہم اتنی تیاری نہیں کرتے جتنا ایک سنت جو نکاح کا معاملہ جو سنت ہے اس کی دعوت میں شریک ہونے کے لیے کرتے ہیں. مرد بھی اور عورت بھی, عورتیں کتنی زیب و زینت اختیار کرتی ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ زیب و زینت عورتوں کی شوہروں کے لیے ہونی چاہیے. گھر میں جب رہتے ہیں تو سادگی کے ساتھ رہتے ہیں اور کوئی زیب و زینت اختیار نہیں کرتے, بلکہ شوہر جب آتے ہیں تو اپنی عورتوں کی حالت کو دیکھ کر ناگواری محسوس کرتے ہیں. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ عورتیں ہمیشہ گھروں میں اپنے شوہروں کے لیے زیب و زینت کے ساتھ بن سوار کر رہے تاکہ شوہر ان کو دیکھ کر خوش ہو اور دوسروں کا خیال اس کے دل میں نہ آئے. لیکن عورتیں تو گھروں میں سادگی کے ساتھ رہتی ہے, لیکن شادی کے موقع پر, ولیمے کے موقع پر اچھے سے اچھے مہنگے سے مہنگے لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب ایک فرض کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں سادے لباس میں, تو اسی سادے لباس میں آپ دعوت میں شریک ہو سکتے ہیں, اور شریک ہونے میں آپ کو عار اور عیب بھی محسوس نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے کیا شادی کے لیے الگ لباس, ولیمے کے لیے الگ لباس اختیار کیا؟ نہیں. اور شادی کے موقع پر پھول وغیرہ جو مہنگے سے مہنگے ڈالے جاتے ہیں اس سے, اور اسی طرح سے ڈی جے, ناچ گانے وغیرہ, بہرحال یہ جتنے بھی کام ہیں یہ غیر شرعی ہے, اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. ان تمام چیزوں کے ذریعے آج نکاح کو مشکل بنایا جا رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں, اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کریں. ہر معاملے میں ہم کتاب و سنت کو اپنائیں. چھوٹے سے چھوٹے بڑے, چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں, بڑے سے بڑے معاملے, ہر معاملے میں ہم کتاب و سنت کو اپنائیں, اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. جس طرح ہم نماز میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو ناپسند کرتے ہیں, اسی طرح سے شادی بیاہ کے موقع پر, دیگر مواقع پر بھی ہم اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو ناپسند کریں اور ان تمام غیر شرعی کاموں سے بچیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک زندہ رکھے اسلامی تعلیمات پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.